اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جواز عملیت الاستنباط ما دام علم الاصول یرتبط بعملیت الاستنباط الی آخرہ۔ آج جو درس نمبر 4 شروع ہو رہا ہے یہ ہمارا سب سے پسندیدہ درس ہے، یا یہ کہیں کہ اس کتاب کے پسندیدہ ترین دروس میں سے ایک درس ہے، فیوریٹ ہے ہمارا یہ درس۔ اس کی وجہ یہ ہے کیوں میرا پسندیدہ درس ہے، اور اگر میں مدرسے میں حضوری طور پہ آپ لوگوں کو پڑھاتا آج کا درس تو شاید کچھ اور انداز اپناتا، لیکن انشاءاللہ منڈے میں کوشش رہے گی اس کا جبران کیا جائے جب حضوری کلاس ہوگا۔ پسندیدہ درس میرا اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہسٹری سے، اسلامک ہسٹری سے، تاریخ اسلام سے ماسٹرز کیا، کارشناس ارشد کیا اور پی ایچ ڈی کر رہا تھا میں۔ تو میرا تخصص جو ہے وہ تاریخ اسلام رہا ہے، یا انڈیا میں بھی میں نے جو ہے وہ تاریخ سے ہی ایم اے کیا، ماسٹرز کیا۔ تو اس وجہ سے تاریخی جب بحث آتی ہے تو مجھے گفتگو کرنے میں لطف آتا ہے۔ خوب، یہ جو درس ہے یہ تاریخ استنباط کو بتا رہا ہے، تاریخ عملیت استنباط کو بتا رہا ہے، تاریخ اجتہاد کو بتا رہا ہے۔ بہت امپورٹنٹ درس ہے اس حوالے سے کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے ہم سے، آپ سے شبہے جو ایجاد کرتے ہیں بعض اخباری ٹائپ کے لوگ، جن کو خود بھی نہیں پتہ کہ اخباریت کیا ہے اور اصول کیا ہے، اصولی اور اخباری کیا ہے، وہ اپنے کو اخباری کر کے شبہ ایجاد کرتے ہیں، اور بہت بڑا طبقہ ہے سو کالڈ شیعوں میں کہ جو اپنے کو شیعہ بھی کہتا ہے اور اجتہاد کے خلاف ہے، مراجع کرام کو گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ خوب، جو مغرضانہ طور پہ، مفسدانہ طور پہ، شرارت کے تحت لوگ یا جہالت اور نادانی کی بنیاد پر پیڈ لوگ ہیں، یا تو ایسے لوگ جو اجتہاد کے خلاف بولتے ہیں، ان سے بات کرنا، ان کو سمجھانا بیکار ہے۔ لیکن جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور واقعاً اجتہاد کو اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ برے لوگ نہیں ہیں مگر ان کو حقیقت مسئلہ کا، حقیقت امر کا علم نہیں ہے، تو ان سے ہماری گفتگو ہے، اور ہم آپ ان کو بیان کریں گے۔ شہید صدر ان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی، آپ اگر سمجھدار انسان ہیں، آپ کو دین کا درد ہے تو آپ سنیے، اجتہاد کو برا بھلا مت کہیے۔ اور اگر اجتہاد کو کبھی ہماری کتابوں میں آپ نے دیکھا کہ برا کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا، وہ کون سا اجتہاد ہے، اس کو کلیئر کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ اجتہاد بہت اہم امر ہے، ضروری امر ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ عصر غیبت میں گزرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر اگر واقعاً اجتہاد کو برا بھلا کہا گیا، اجتہاد کی مذمت ہوئی ہے کسی روایت میں، تو کیوں ہوئی ہے اور کون سی اجتہاد کی ہوئی ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے کبھی کبھی کہ نہیں؟ حالانکہ زیادہ تر مردوں میں سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن صنف نسواں میں بھی جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں اجتہاد کے متعلق گفتگو ہوتی نہیں ہوتی ہے، چونکہ آپ کا آنا جانا، ملنا جلنا رہتا ہے صنف نسواں میں مختلف طرح کی خواتین سے۔ خوب، بہرحال تو کہیں کبھی جو ہے وہ عام طور پہ مردوں کے طریقے سے نہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح کی بات جو تھوڑا سا بہتر طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کے درمیان بھی اٹھ سکتی ہے کہ یہ اجتہاد کیا ہے، مجتہدین کیا ہیں۔ یا اگر نہیں اٹھتی تو جن کے گھروں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ خواتین کافی حد تک آشنا ہو سکتی ہیں اس سوال سے کہ یہ کیا ہے اجتہاد۔ تو بعض اوقات اجتہاد کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ شہید صدر اس تاریخ کو پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جہاں تک اجتہاد کی بات ہے نا، یہ جو ہم نے بتایا ہے عملیت استنباط اور عنصر مشترک، جس طریقے سے ہم نے پیش کیا، واضح پیش کیا ہے، کیا کوئی ہے شیعہ، کوئی ہے مسلمان
کوئی ہے اہل بیت کا چاہنے والا کہ جو کہے کہ یہ غلط چیز ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اجتہاد، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی نبی نہیں ہے، عملیت استنباط کرنا ہے قرآن و حدیث سے، مسائل تو اخذ کرنا ہے نا، ان کے لیے عناصر کی ضرورت ہے نا، عناصر مشترکہ کی، حجت خبر واحد وغیرہ کی، ٹھیک ہے، حجت خبر ثقہ وغیرہ، تو کوئی اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتا، ٹھیک؟ تو جس طریقے سے ہم نے وضاحت کی ہے اس کو عقل سلیم رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اسی کو جب اجتہاد کا نام دیتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ فریضہ ہے سب کا، سب مجتہد بنے، اب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ مجتہد بن جاتے ہیں تو باقی لوگوں کی گردن سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، باقی لوگ تقلید کرنے لگتے ہیں، ورنہ اجتہاد تو ضروری امر ہے سب کے لیے، قرآن و حدیث سے مسئلہ سمجھنا اور نکالنا ضروری امر ہے، علم و اصول کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ فقہ سمجھے انسان، اسی کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ تو جب اجتہاد اسی کا نام ہے تو اجتہاد کے خلاف کیوں لوگ ہیں؟ شیعوں میں گروہ اجتہاد کو طعن و تشنیع کا شکار کیوں قرار دیتا ہے؟ فرماتے اصل میں سنیوں کے ہاں، اہل سنت بھائیوں کے ہاں، استنباط احکام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اپنی عقل سے مسئلہ نکالنا، جو خود اپنی عقل کو صحیح لگے اس کے اعتبار سے فتویٰ دینا۔ ہمارے یہاں دو منبع اصلی ہیں اجتہاد کے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ اہل سنت کے یہاں 4 منبع ہیں، مدارک ہیں، 4 جگہ سے ہم نے آپ لوگوں کو جب دانش فقہ پڑھایا تھا اس کو بتایا تھا کہ 4 سورس ہیں یا ریسورسز ہیں شریعت کو سمجھنے کے، فتویٰ حاصل کرنے کے، قرآن، سنت، عقل اور چوتھا کیا ہے بتائیے؟ قرآن، سنت، قیاس۔ آپ نے نام تو ٹھیک لیا لیکن ابھی قیاس کی ضرورت ہے، مگر ابھی میں قیاس کا نام نہیں پوچھ رہا ہوں۔ قرآن، سنت، عقل اور اس کے ساتھ چوتھا نام کیا آتا ہے؟ احسنتم، اجماع۔ احسنتم، قرآن، سنت، عقل اور اجماع۔ وہ جو آپ نے قیاس کہا ہے نا وہ صحیح ہے، وہ کیسے؟ عقل سے ریلیٹڈ ہے قیاس۔ ہمارے یہاں قرآن اور سنت 2 ہی ہیں منبع، مدارک مسئلے کو سمجھنے کے۔ اہل سنت کے یہاں 4، عقل اور اجماع بھی۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے پر اگر سارے علماء اتفاق کر جائیں کہ یہ جائز ہے تو وہ جائز ہو جاتا ہے، سارے علماء کہہ دیں ناجائز ہے تو وہ ناجائز و حرام ہو جاتا ہے، یہ ہے اجماع۔ خوب، عقل کا مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں پہ قرآن و حدیث سمجھ میں نہ آئے وہاں اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں، اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے دو چیزوں کو ملائیں، دونوں میں دیکھیں کہ مشابہت پائی جا رہی ہے تو جو مسئلہ اس کا وہی مسئلہ اس کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ قرآن و حدیث میں ہم کو صاف صاف نظر نہیں آیا کہ کہاں کیا ہے، تو اس کو قیاس کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایسے ہے اور یہ حرام ہے تو وہ بھی ایسی تو وہ بھی حرام ہوگا، یہ ہے قیاس۔ خوب، قیاس کے بارے میں انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا کلاس میں انشاءاللہ منڈے کو۔ ہمارے یہاں کہتے کہ نہیں، عقل اور اجماع اس کی اپنی ذاتی طور پہ کوئی وقت نہیں، کوئی ویلو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ عقل جو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بس استفادہ کرنا ہے، عقل سے، عقل کا استعمال کرنا ہے، اپنے عقل کو بیس و معیار بنا کے فتویٰ نہیں دینا ہے کہ جو ہماری عقل کہے وہ فتویٰ دے دیں، جو یعنی قیاس کریں۔ اجماع ہمارے لیے اعتبار نہیں رکھتا ہے، اجماع وہ والا اعتبار رکھتا ہے کہ جب ہم کو یہ اطمینان ہو کہ یہ اجماع جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی بیس پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زمانے قدیم میں، گزشتہ زمانے میں سارے علماء کا اس مسئلے پہ اتفاق تھا تو ہم اس کے اعتبار سے، اس اجماع کے اعتبار سے فتویٰ دے دیتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجماع جو علماء نے کیا تھا وہ کسی روایت کی بنیاد پہ کیا ہوگا، وہ روایت ہم تک نہیں پہنچی ہے، 1400 سال ہو گئے، ہم زمانہ گزر گیا تو، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ علماء بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی روایت کے
آئیں اور آنے کے بعد جو کسی فتوے پر اجماع کر لیں, کسی مسئلے پہ اجماع کر لیں. تو یہ اجماع جو ہوا نا, یہ اجماع جو ہے وہ کاشف عن رأی معصوم ہے. کیا ہے؟ کاشف عن رأی معصوم. یعنی اجماع خود حجت نہیں ہے, اجماع کشف کر رہا رأی معصوم کو. بات ہو گئی, سمجھ میں آ گئی؟ خوب. تو ان 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے عقل, اور عقل سے انسان فیصلہ کرتا ہے اپنی عقل سے کہ میری عقل یہ کہتی ہے, یہ چونکہ ایسے تو یہ بھی ایسے ہوگا. اسی کو آپ نے ابھی کیا لکھا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. قیاس کرنا, اپنی عقل کا قیاس نے اپنی عقل کا استعمال کرنا مسئلے کو بیان کرنے کے لیے, استنباط کرنے کے لیے. ٹھیک, اور اپنی عقل کو بنیاد بنا کر کے فتویٰ دے دینا, میری عقل یہ کہتی ہے. شروع میں اس چیز کو دیکھیے, میں متن سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تمہید اس لیے استوار کر رہا ہوں کہ یہ تمہید ضروری ہے آپ کو باہر سے بتانا, چاہے آج متن نہ پڑھا پاؤں, مگر یہ تمہید جو ہے وہ ضروری ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے. تو اب شروع میں کیا ہوا, اہل سنت جو ہیں وہ جو قیاس کرتے تھے اسی کو اجتہاد کہا جاتا تھا. اجتہاد یعنی قیاس. احسنتم, اجتہاد میں قیاس. اب آپ سے 2 سوال ہے. شہید صدر پوچھ رہے ہیں کہ جس معنی میں ہم نے بتایا ہے استنباط کرنے کا طریقہ, وہ جائز ہونا چاہیے کہ ناجائز, وہ صحیح ہونا چاہیے کہ غلط؟ صحیح. ٹھیک, جو ہم نے وضاحت کی اس کے اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ اجتہاد جس معنی میں اہل سنت کرتے ہیں اس معنی میں اجتہاد اچھی چیز ہے بری چیز؟ بری چیز ہے. ہمارے یہاں علماء نے شروع میں یا بعض روایتوں میں ائمہ نے قیاس اور استحسان کو اجتہاد کے نام سے خطاب کیا, یاد کیا, اور کہا قیاس, استحسان اور استحسان بھی یعنی اپنے نظریے سے کسی چیز کو حسن اچھا ہے برا سمجھنا. قیاس, استحسان اور کیا نام ہے اجتہاد, یہ بری چیز ہے, اس سے پرہیز کرو. تو کیونکہ شروع میں اجتہاد قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, لہذا اجتہاد کے اوپر حملہ کیا علماء نے. پھر آتے 600 سال گزر گئے, 7ویں صدی آئی. 7ویں صدی ہجری میں علامہ ہلی نے کیا کیا, پہلی بار لفظ اجتہاد کو استعمال کیا عملیت استنباط کے لیے. کائے کے لیے؟ اجتہاد کو استعمال کیا عملیت استنباط کے لیے. یعنی قرآن و سنت سے مسئلے کو استنباط کرنا, استخراج کرنا, اس کو علامہ ہلی نے کس چیز کا نام دیا؟ اجتہاد کا. احسنتم, اجتہاد کا نام دیا. اب آپ یہ بتائیے گا علامہ ہلی جس میننگ میں اجتہاد کو یوز کر رہے ہیں اس میننگ میں اجتہاد کرنا غلط ہے؟ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. بے بخشید, اس میں نیٹ چلا گیا تھا, مجھے نہیں معلوم میرے یہاں سے گیا تھا, شاید میرے یہاں سے چلا گیا تھا, پرابلم ہو گئی تھی, تو اس لیے بیچ میں ذرا سی آواز رک گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اجتہاد علامہ ہلی نے جس معنی میں استعمال کیا وہ کون سا معنی ہے؟ عملیت استنباط ہے نا, قرآن اور سنت سے مسئلے کا استخراج, یہ اجتہاد علامہ ہلی نے اس معنی میں استعمال کیا. اب اس معنی میں استعمال کرنا جو اجتہاد ہے, اگر اس معنی میں ہے تو وہ غلط ہے کہ صحیح؟ صحیح کام ہے. پرابلم یہیں سے آئی. یہ جو آج ہمارے اور آپ کے دور میں اجتہاد پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجتہد صحیح, مجتہد نہیں ہوتے صحیح, مجتہد غلط چیز ہے, اجتہاد غلط چیز ہے, فلانا ڈھماکہ, یہ مرجعیت اور اجتہاد اور فقاہت یہ سب بکواس ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں, اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے تو اچھا ہے, نہیں سنا وہاں صنف نسواں میں, لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں خوب.
اگر کبھی ہو تو آپ یہ بیک گراؤنڈ بتا سکتی ہیں. وہ کیا ہے کہ جو لوگ برا کہتے ہیں اجتہاد کو، فقہ کو، ان کی نظر پوری تاریخ پہ نہیں ہے. شہید صدر وہی تاریخ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد پہ جو لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں مجتہدین کو، ان کو پوری تاریخ نہیں پتہ. معصومین نے جس اجتہاد کی مذمت کی ہے، علماء نے جس اجتہاد کی برائی کی ہے، وہ اجتہاد کون والا اجتہاد ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہاں، وہ جو قیاس کے معنی میں ہے، جو ابو حنیفہ اجتہاد کرتے تھے، جس اجتہاد کی چھٹے امام نے مذمت کی، جس اجتہاد کے خلاف بہلول دانہ کا وہ والا واقعہ پیش آیا، مٹی کے ڈھیلے والا، جو اسے میں انشاءاللہ منڈے کو یاد دلائیے گا تو تفصیل سے بیان کروں گا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بیان کروں گا. تو وہ والے قیاس والے اجتہاد کی مولا نے مذمت کی ہے. علماء نے شروع میں 700 سال تک برا بھلا کا، شیخ صدوق کا نام لیتے ہیں اخباری. شیخ صدوق نے اس اجتہاد کی مذمت کی ہے، ورنہ قرآن و حدیث سے مسئلہ سمجھ کر کے بیان کرنا، اس معنی میں خود شیخ صدوق فقیہ تھے. ٹھیک ہے، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگوں کو امام فقیہ کی سند دیتے تھے، شروع سے فقہات اور اجتہاد کو مولا پروان چڑھا رہے تھے. تو یہ والا اجتہاد جو ہمارے علماء کرتے ہیں وہ قابل مذمت نہیں ہے، چونکہ یہ اپنے قیاس و استحسان نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال ہے، نہ کہ عقل ہمارے لیے منبع اور مدرک اور سورس آف فتویٰ ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ سب کے واضح ہو گئی سب کے لیے؟ خوب، چلیے اب ذرا سے متن پڑھتے ہیں. فرما رہے ہیں جواز و عملیت استنباط. عملیت استنباط یعنی اجتہاد. عملیت استنباط کے اوپر لکھے گا اجتہاد. خوب، اچھا لگ رہا کہ آپ لوگ وہاں سے جی یس بلے ہاں کی شکل میں جواب لے گئے تاکہ ہم کو پتہ چلتا رہے کہ ہماری بات پہنچ رہی ہے، نیٹ ورک کی پریشانی نہیں ہے. خوب، جواز و عملیت استنباط یعنی اجتہاد کا جواز کیا ہے؟ ما دام علم الاصول یرتبط بعملیت الاستنباط، جب تک علم اصول مرتبط ہے عملیت استنباط سے. عملیت استنباط سے جڑا ہوا ہے علم اصول، یعنی مسئلے کو قرآن و حدیث سے نکالنا، استنباط کرنا. وَيُحَدِّدُ عَنَاصِرَهَا الْمُشْتَرَكَةَ، اور علم اصول معین کر رہا ہے، مشخص کر رہا ہے کس چیز کو؟ عناصر مشترکہ کو. فَيَجِبُ أَن نَعْرِفَ، ہم علم اصول پڑھ رہے ہیں نا، تو اور علم اصول عملیت استنباط کا نام ہے، عملیت استنباط سکھاتا ہے، عناصر مشترکہ کی وضاحت کرتا بتاتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ فیجب، ہمارے لیے ضروری کہ ان نعرف قبل کل شیء، سب سے پہلے ہم یہ جانیں موقف الشریعت من هذه العملیہ، کہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے، شرعی نقطہ نگاہ سے، شرعی نظر، موقف یعنی نظریہ، شرعی نقطہ نظر سے یہ کام جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. عمل استنباط کرنا یعنی اجتہاد کرنا، عناصر مشترکہ کا استعمال کرنا، یوز کرنا اور مسئلے کو سمجھنا، یہ صحیح بھی ہے شرعاً کہ نہیں صحیح ہے. وَهَلْ سَمَحَ الشَّارِعُ، کیا شارع نے اجازت دی ہے، سماح نے اجازت دی ہے، لِأَحَدٍ کسی کو، یما بممارستها، عمل استنباط کی تمرین کی یا عناصر مشترکہ کی ممارست کی، کسی کو اجازت دی شریعت نے. قبل کل لِكَيْ يُوجَدَ مَجَالٌ لِوَضْعِ عِلْمٍ لِدَرَاسَةِ عَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ. دیکھیے، باپ اجازت دے گا گاڑی چلانے کی بیٹے کو، تب تو بیٹے کے لیے گاڑی سیکھنا، گاڑی خریدنا، گاڑی لانا، یہ سب ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن جب اجازت ہی نہیں ہے تو کیا وہ بائک لینے جائے گا، بائک سیکھے گا، بائک خریدے گا؟ یہ سب بیکار ہے. پہلے تو پرمیشن چاہیے نا. تو ہم جو عناصر مشترکہ کی عناصر مشترکہ کی گفتگو کر رہے ہیں، عناصر مشترکہ کو یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، علم اصول میں سب بتایا جا رہا ہے. حجت خبر واحد کیا ہے، خبر ثقہ کیا ہے، تواتر کیا ہے، دلالت امر بر وجوب کیا ہے نا، باقی چیزیں، حجت ظہور کیا ہے، فلاں. یہ سب ہم کیوں کریں؟
علم اصول کیوں پڑھیں ہم؟ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ شارع نے آیا ہم کو اجتہاد کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. اجتہاد کی اجازت دی ہو تو عناصر مشترکہ ہم پڑھیں. خوب. والحقیقت ان مسئلۃ جواز الاستنباط حین تطرح یعنی مطرح ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، پیش ہوتا ہے. حین تطرح یا تطرح للبحث بالصیغۃ التی نے انہی لفظوں میں جو ہم نے بیان کیا، بالصیغہ ان لفظوں میں، بالصیغۃ التی طرحناہا جس کو ہم نے پیش کیا، بیان کیا، مطرح کیا. لا یبدو انہا جدیرۃ بالنقاش، حقیقت یہ ہے کہ وہ مسئلہ جواز عمل استنباط جب ان لفظوں میں کہ جن لفظوں میں ہم نے بیان کیا جواز عمل استنباط پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جدیرۃ بالنقاش ہے، یعنی سزاوار مناقشہ ہے، اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے. کیوں؟ عمل استنباط جس کی ہم بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے مسئلے کو سمجھنا، اس میں مناقشہ نقاش نہیں، مناقشہ، اعتراض، سوال وہ ہو سکتا ہے. جدیر یعنی سزاوار، جدیرہ. کیوں؟ لأننا حینا نتسال هل یجوز لنا، اس لیے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آیا ہمارے لیے جائز ہے ممارست و عملۃ الاستنباط اولا، عملۃ استنباط کی تمرین جائز ہے کہ نہیں، یہ سوال. یجی الجواب علی البداہۃ بالایجاب، تو ہم نے جو معنی پیش کیا اجتہاد کا، اس کے لیے اگر سوال کیا جائے کہ اجتہاد جائز ہے کہ نہیں، تو شروع میں تو بدیہی طور پہ ابتدائی طور پہ فی البدایہ بدو امر میں تو جواب آ جائے گا ہاں بالکل اجتہاد جائز ہے. جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ جو شہید صدر نے تعریف کی ہے اجتہاد کی، اس معنی میں اجتہاد جائز ہے کہ نہیں، آپ کیا کہیں گی؟ جائز ہے. بدو امر میں بالکل پہلے ہی مرحلے میں کہنے والا کہے گا کیا کہ جائز ہے. علی البداہۃ بالایجاب، بدیہی طور پہ کہے گا کہ ہاں جائز ہے، واضح طور پہ جواب دے گا کہ جائز ہے، بالایجاب نہیں، ہاں. لأن عمل الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشریعة تحديدا استدلاليا ومن البدیہی، اس لیے کہ عمل استنباط جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، عمل استنباط عبارت از این است، عبارتن یعنی اس کو یہ کہتے ہیں. عمل استنباط کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ موقف عملی کو مشخص کرنا، فریض عملی کو مشخص کرنا، شریعت کے چارچوب میں، شریعت کی زمین پہ، شریعت کے مقابلے، شریعت کے سامنے کس طریقے سے وظیفے کو مشخص کرنا؟ استدلال کے ساتھ، تحدیداً استدلالیاً، یعنی استدلالی طور پر اپنے دلیل پیش کرتے ہوئے، دلیل کے ساتھ اپنے وظیفہ عملی کو مشخص کرنے کا نام کیا ہے؟ احسنتم، عملیت استنباط ہے. خوب. تو اب اس کا جواب، اب اگر پوچھا جائے عملیت استنباط یعنی اجتہاد جائز ہے نہیں، تو لوگ کہیں گے بدیہی طور پہ جائز ہے. ومن البدیہی ان الانسان بحکم طبعیتہ للشریعت ملزمۃ بتحدید موقف العملی منہا، اور بدیہی طور پر انسان کیونکہ شریعت کا پابند ہے، تابع ہے، تبعیت یعنی پابند شریعت ہے، تو ملزم ہے یعنی لازم ہے اس کے لیے کہ اپنے وظیفہ عملی کو کیا کرے؟ مشخص کرے، معین کرے. ٹھیک ہے. وَلَمَّا لَمْ نَكُنْ یا وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ احکام الشریعۃ غالباً فی البداہۃ والوضوح بدرجۃ تغنی عن اقامت الدلیل، تغنی نے بنیاز کرے، اور چونکہ شریعت اس حد تک، اس درجے تک واضح نہیں ہے کہ دلیل کو قائم کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اقامہ دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے، واضح نہیں اتنی شریعت. فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ، انسان چونکہ پابند شریعت ہے لہذا ضروری ہے کہ اپنے شرعی وظیفے کو معین کرے، اور شرعی وظیفہ مشخص نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے بغیر دلیل کے قائم کرنے کے.
بغیر دلیل کے قائم کیے تو کیا کرے گا؟ پس لیسا من المعقول، معقول نہیں ہے کہ ان یحرم علی الناس جمیعا، کہ سارے کے سارے انسانوں پہ حرام ہو جائے. کیا حرام ہو جائے؟ تحدید الموقف العملی تحدیدا استدلالیا، استدلالی طور پہ وظیفہ عملی کو مشخص کرنا لوگوں پر حرام ہو جائے. کیونکہ اگر سب پر حرام ہو گیا، حرام اگر ہوگا بھی تو اس پر حرام ہوگا جو اہل نہیں ہو، جو غلط فتویٰ دے سکتا ہے. لیکن جو اہل ہے اس پر بھی، سب پر اگر مطلقاً حرام ہو جائے اجتہاد تو اس کا نقصان کیا ہوگا بتائیے؟ ایسا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شرعی وظیفہ معین نہیں ہو پائے گا. تو جب شرعی وظیفہ معین نہیں ہوگا تو شریعت پہ انسان عمل نہیں کرے گا. اب جب شریعت پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر خلقت بشر کا مقصد جو مفقود ہو جائے گا. خوب. ولیکن لسوء الحظ، لیکن حظ کہتے ہیں حصے کو، لیکن سوء اتفاق سے، سوء اتفاق یعنی برا حادثہ پیش آیا، اتفاق پیش آیا، سوء اتفاق سے اتفق لہذہ المسئلۃ، ہے نا، ایک بدنصیبی سے اس مسئلے کے لیے ایک واقعہ پیش آیا. وہ کیا پیش آیا؟ کیا مرحلہ پیش آیا؟ کہ ان اکتسبت صیغۃ اخری، اکتسبت صیغۃ اخری لا تخلو عن غموس و تشویش، کہ اس مسئلے میں ایک دوسرا صیغہ یعنی دوسری اصطلاح سامنے آ گئی کہ جو غموس و تشویش، غموس یعنی پیچیدگی، تشویش وہی غموسی کے معنی میں ہے. تشویش کہتے ہیں نا جو چیز واضح نہ ہو، کلیئر نہ ہو، پریشان کن ہو، ہم کہتے ہیں بڑی تشویش مبتلا ہیں، وہ بے چین پریشان ہیں. تو ایک پریشانی اور ایک پیچیدگی اس مسئلے کے ساتھ پیش آ گئی. کیا ہوا؟ کیا ہوا اس مسئلے میں؟ کیا صیغہ یعنی لفظ، عبارت کیا بدل گئی؟ کیا مشکل آ گئی؟ فاصبحت، اب یہ ہوا کیا، یہ کام جو عملیت استنباط والا ہے اس کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہوا. اس لفظ کے استعمال کی وجہ سے، صیغے نے لفظ کے استعمال کی وجہ سے ایک برا واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب برا حادثہ پیش آیا، ہیپنس جو ہوئی اس کے ساتھ بری ہوئی. وہ کیا؟ فاصبحت مسارا للاختلاف، اب یہ اختلاف کا مرکز بن گیا. مسارن للاختلاف یعنی جس کے اوپر سارے اختلاف عائد ہوتے چلے گئے، گرتے چلے گئے، آتے چلے گئے، مرکز اختلاف بن گیا یہ مسئلہ. نتیجتاً لذالک الغموس والتشویش، اس پیچیدگی. جی آگا یہاں سے کلیئر نہیں ہوا، لا تخلو ان غموس و تشویش. میں پھر بیان کر رہا ہوں. ولیکن دیکھیے، میں پہلے باہر سے بیان کر دوں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں نے جو عملیت استنباط کا معنی آپ کو بتایا، اس معنی میں عملیت استنباط تو اچھی چیز ہے، آپ نے بھی کہا، سب نے کہا کہ اگر عملیت استنباط نہ کیا جائے تو وظیفہ مشخص نہیں ہوا شریعت کا، تو انسان شریعت کا پابند نہیں ہو پائے گا، تو اچھی چیز ہے. پھر ہوا کیا؟ پھر اسی عملیت استنباط کے لیے ایک اصطلاح یوز کی گئی. اس اصطلاح کے استعمال کرنے کے نتیجے میں، اس لفظ کے استعمال کرنے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ غموس اور پیچیدگی سے خالی، یعنی مشکلات سے خالی نہیں رہ گئے مسئلہ. یہ مسئلہ جیسے میں نے بیان کیا ہے شہید صدر، ویسے تو آسان ہے، آپ سب نے تائید کر دی، لیکن سوء حظ یعنی بد اتفاقی پیش آ گئی، بد اتفاقی پیش آئی، برا حادثہ پیش آیا اس مسئلے کے ساتھ، جس کی نتیجے میں غموس اور تشویش، غموس یعنی پیچیدگی، تشویش یعنی پریشانی روبرو ہو گئی اس مسئلے کے. وہ وہی چیز ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لفظ اجتہاد کا استعمال ہوا تو وہ لوگ سمجھے کہ وہ والا اجتہاد مراد ہے، قیاس والا. ابھی پورا پیراگراف پڑھوں تو آپ کے لیے انشاءاللہ اور آسان ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے، خوب. لیکن لسوء الحظ، ایک بد اتفاقی کی وجہ سے، برا اتفاق پیش آنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ اس مسئلے کے لیے ایک برا اتفاق پیش آ گیا. تو ہوا کیا؟ ان اکتسبت، اس نے کیا کیا؟ حاصل کر لیا، اکتساب کر لیا ایک نئی اصطلاح کو، صیغہ نے اصطلاح کو، نیا لفظ، نئی اصطلاح. دوسرا، وہ دوسرا والا جو لفظ ہے لا تخلو، لا تخلو آپ نے پوچھا تھا، لا تخلو کا جو فاعل ہے حیا کی ضمیر، یہ پلٹ رہی ہے صیغۃ اخری کی طرف.
وہ دوسرا والا صیغہ جو استعمال ہوا اس کام کے لیے عملیت استنباط کے لیے وہ پیچیدگیوں سے خالی نہیں تھا. ٹھیک ہے, حل ہو گیا یہاں تک؟ خواہش میں فاصبحت, اب جب پیچیدگیاں تھیں تو کیا ہوا؟ اصبحت مسارن للاختلاف, اب یہ عملیت استنباط اس لفظ اجتہاد کے نتیجے میں جس کو آگے بیان کریں گے اس کے نتیجے میں حملے کا شکار ہو گیا, اختلاف کا شکار ہو گیا. اسی کیوں شکار ہوا اختلاف کا؟ کیونکہ اس لفظ میں پیچیدگی تھی, لغموس و تشویش, وہ لفظ سب کے لیے حل نہیں تھا, کلیئر نہیں تھا, اس لیے اختلاف ہو گیا. فقد استخدمت یہ مجہول کا صیغہ ہے باب استفعال سے, استخدمت, لیکن ہم ملا رہے ہیں دال سے تو حمزہ گر جائے گا تو ہو جائے گا فقد استخدمت کلمۃ الاجتہاد للتعبیر عن عمل الاستنباط. یہ جو عجیب اتفاق پیش آیا, واقعہ پیش آیا عمل استنباط کے لیے, وہ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ واقعہ یہ ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ اجتہاد کو استخدام کیا گیا, استعمال کیا گیا عمل استنباط کے لیے. کلیئر؟ واضح؟ عمل استنباط کے لیے مسئلے کو شریعت سے نکالنے اور استخراج کرنے کے لیے کس لفظ کا استعمال کیا گیا؟ اجتہاد کا. یہ مسئلہ پیش آ گیا. وَطَرَحَ السُّؤَالَ هَكَذَا, اب وہ سوال جو پہلے تھا کہ کیا عمل استنباط جائز ہے کہ نہیں, یعنی قرآن و حدیث سے مسئلے کو سمجھنا جائز ہے کہ نہیں, جس کا جواب آپ نے ہاں میں دیا تھا بالایجاب, اب وہ سوال بدل گیا. اب سوال اس طریقے سے ہوا, هل يجوز الاجتہاد فی الشریعت, کیا شریعت میں اجتہاد جائز ہے؟ وَحِينَمَا دَخَلَتْ كَلِمَةُ الْاجْتِهَادِ فِي السُّؤَالِ, اب جب کلمہ اجتہاد سوال میں داخل ہو گیا, وَهِيَ كَلِمَةٌ مَرَّتْ بِمُصْطَلَحَاتٍ عَدِيدَةٍ فِي تَارِيخِهَا, اور یہ وہ کلمہ ہے جو اپنی تاریخ میں مختلف ادوار سے گزرا ہے. تاریخ اجتہاد کو پڑھا جائے تو پتہ چلے گا اجتہاد لفظ نے الگ الگ دور گزارے ہیں. تو کیا ہوا؟ عدت الى القاء زلال, زلال کہتے ہیں سائے کو, شیڈو کو, القاء کہتے ہیں پہنچانا, منتقل کرنا, ڈال دینا کسی چیز کو کسی کے اندر. عدت الى القاء زلال تلک المصطلحات السابقۃ علی البحث, تو لفظ اجتہاد کہے کہ جب سوال کیا گیا اجتہاد جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, تو اس نے پہنچایا, عدت یعنی پہنچایا, یہ منتہی بنا, سبب بنا, پہنچایا. اس نے کہاں پہنچا دیا؟ کہ اب اس سوال کا جواب دیا جائے اس پوری تاریخ کو دیکھنے کے بعد. اب اگر سوال کا جواب آئے گا کہ اجتہاد جائز ہے کہ نہیں, تو پوری تاریخ کو پر نظر رکھنے کے بعد. تو یہاں دو نظریے آئیں گے, وہ کہ جس نے تاریخ اجتہاد کو ادھوری پڑھا ہے کہ اجتہاد قیاس کے معنی میں ہے اور معصومین نے حملہ کیا ہے, وہ کیا کہے گا؟ اجتہاد جائز ہے کہ ناجائز؟ ہاں, سوال کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے پوچھا تھا آپ سے, ابھی آواز کلیئر آ رہی میری؟ شہید صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ عمل استنباط جائز ہے کہ ناجائز, تو آپ نے فوراً کہہ دیا تھا کہ جائز ہے. لیکن اب ہوا یہ کہ عمل استنباط کے لیے لفظ اجتہاد کا استعمال ہونے لگا. اب اجتہاد نے الگ الگ دور دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, کسی دور میں اجتہاد پازیٹیو معنی میں تھا, کسی دور میں منفی اور نگیٹو معنی میں تھا. تو جس نے صرف اس کا نگیٹو معنی دیکھا, نگیٹو دور دیکھا ہے کہ معصومین نے اس پہ حملہ کیا اجتہاد پر, اجتہاد قیاس کے معنی میں, وہ اس سوال کا جواب کیا دے گا؟ اگر پوچھا جائے اجتہاد جائز ہے کہ ناجائز, تو کیا کہے گا وہ؟ ناجائز. ٹھیک. لیکن اگر کسی نے بعد والا دور بھی دیکھا ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ اس عمل استنباط کے لیے استعمال کیا علامہ علی نے, تو وہ کہے گا اجتہاد کرنا جائز ہے. یہی فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اب اگر سوال میں بجائے اس کے کہ عمل استنباط کہا جائے, بلکہ یہ پوچھ لیا جائے کہ اجتہاد جائز ہے کہ ناجائز, تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ لفظ اجتہاد جب داخل ہو گیا اور لفظ اور اجتہاد کی اصطلاح جو ہے اس نے تاریخ میں الگ الگ دور کو اپنے پیچھے گزارا ہے, الگ الگ مرحلے کو طے کیا ہے, ٹھیک ہے, تو
اب نتیجہ کیا ہوگا؟ ونتج عن ذالک، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان اجاب البعض علی السؤال بالنفی، کہ بعض لوگ اس سوال کا جواب نفی میں دیں، جیسا کہ آپ نے دیا. کون لوگ کہیں گے کہ اجتہاد جائز نہیں ہے؟ وہ جنہوں نے اس کے منفی دور کو دیکھا. ہاں، منفی دور کو نظر میں رکھا. وَعَدَّ ذَلِكَ، اچھا چونکہ بعض لوگوں نے اس کے منفی دور کو دیکھا تھا، اس کی بنیاد پہ کہا کہ اجتہاد جائز نہیں، تو اس کا یہ کس بات کی طرف لے گیا؟ منتہی ہوا، ادا نہیں ادا کیا، منتہی ہوا، پہنچایا. کہاں پہنچا دیا؟ وَعَدَّ ذَلِكَ، اس نے یہ یہاں تک ہم کو لے کے گیا. کہاں؟ اِلَى شُجْبِ علم الاصول کلہ، علم اصول کے برباد کرنے، ختم کرنے، دبا دیے جانے تک لے گیا یہ مسئلہ. کل پورا کے پورا علم اصول کو، لأنہ انما یرادو لاجل اجتہاد، کیونکہ علم اصول کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس کا ارادہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اجتہاد کے احسن، تم اجتہاد کے لیے، اور اجتہاد بری چیز ہے. تو جب اجتہاد بری چیز ہے تو علم اصول کی ضرورت نہیں ہے، علم اصول کے ختم ہونے کا سبب بنا. خوب، فَإِذَا أُلْغِيَ الْاجْتِهَادُ لَمْ تُعَدْ حَاجَتْ إِلَىٰ علم الاصول. جب اجتہاد ملغا ہو گیا، اجتہاد لغو ہو گیا، بیکار ہو گیا، تو علم اصول کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. وفی سبیل توضیح ذالک یجب ان نذکر تطور یعنی مراحل، کس کس دور سے گزرا ہے، چینجز. اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ذکر کریں، بیان کریں اس تطور کو، کہ جس تطور سے، جن مراحل سے، جن تغیرات سے، جن ادوار سے مرت بہی کلمۃ الاجتہاد، جس سے کلمہ اجتہاد کیا ہوا ہے؟ گزرا ہے. لکھے نتبین کیف ان النزاع الذي وقع حول جواز عمل الاستنباط، تاکہ ہم بیان کر سکیں کہ جواز عملیت استنباط یعنی اجتہاد کے اطراف میں کس طریقے سے نزاع واقع ہو گیا، جھگڑا واقع ہو گیا. یہ اجتہاد جائز ہے کہ ناجائز، عملیت استنباط جائز ہے کہ ناجائز، اس میں جھگڑا واقع ہوا. کوئی کہتا جائز ہے، کوئی کہتا ناجائز. کیسے یہ جھگڑا آیا، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تاریخ اجتہاد کو دیکھیں. خوب، وَالزَّجَّةُ الَّتِي، انتزاع کیسے آیا، جھگڑا کیسے ہوا، نزاع کیسے ہوا. وَالزَّجَّہ، زجہ کہتے ہیں پکارنے کو، چیخنے کو. دعائے کمیل کا جملہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا. حضرت علی نے کیا فرمایا ہے؟ لَأَزِجَّنَّ، قرآن میں مولا کریم نے دعائے کمیل فرمایا لَإِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا، پروردگار تو نے ہمیں جہنم میں داخل کر دیا اور ہمیں بولنے کے قابل چھوڑا تو کیا کروں گا میں؟ لَأَزِجَّنَّ لَأَزِجَّنَّ کیا ہے؟ لَأَزِجَّنَّ عَلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا زَجِيجَ الْعَامِلِينَ وَلَأَصْرِخَنَّ عَلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَايَةَ أَعْمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ. پورے جملے ہیں نا دعا کو مل کے، وہ سب آپ کے ذہنوں میں آگے ہوں گے. تو وہ مولانا کیا فرمایا؟ لَأَزِجَّنَّ عَلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا زَجِيجَ الْعَامِلِينَ، میں چیخوں گا. تو زجہ کہتے ہیں چیخنے کو، فریاد لگانے کو. خوب، تو یہ زجہ جو واقع ہوا ہے، اسیرت ابھرا ضدہا یعنی اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، اس کے ضد میں، اپوزٹ میں. کس کے ضد، کس کے برعکس، کس کے خلاف؟ اجتہاد کے خلاف. لم یکن الا نتیجۃ فہم غیر دقیق للاصطلاح العلمی، یہ جو اجتہاد کے خلاف حملہ ہوا، واویلا مچایا نا، شور مچایا، یہ صرف اور صرف اس اصطلاح علمی کو صحیح طور پہ نہ سمجھ پانے کے نتیجے میں، اس اصطلاح علمی کو صحیح طور پہ نہ سمجھ پانے کے نتیجے میں یہ واویلا مچائے، شور مچائے. وغفلة عن التطورات التي مرت بها کلمۃ الاجتہاد فی تاریخ العلم، اور یہ فریاد چور غل اجتہاد کے خلاف یہ اس لیے اس غفلت کا نتیجہ ہے کہ جو تاریخ علم اجتہاد سے بے خبر ہونے کے نتیجے میں ہے. ٹھیک ہے، اگر تاریخ علم پہ نظر رکھی جائے، اجتہاد کس کس دور سے گزرا اس پہ نظر رکھی جائے، تو اس کے بعد یہ واویلا، یہ شور غل نہیں مچے گا، اجتہاد حرام ہے، حرام حرام ہے، فلاں 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 ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس واویلا اور زجہ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے اجتہاد کی تاریخ پیش کر رہے ہیں تاکہ ٹھنڈے ہو جائیے جو لوگ مخالف ہیں اجتہاد کے.
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.